الذكر فهل من مدكر الرحمن الرحیم قال تو نوح علیہ السلام نے کہا رب انصرنی اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما بما کذبون اس وجہ سے کہ جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے فاوحینا الیہ تو پھر ہم نے وحی کی ان کی طرف انسنا الفلک کہ آپ کشتی بنائیں بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب ہمارا حکم آئے گا وَفَارَ التَّنُّورُ اور تنور پھوٹ پڑے فَاسْلُكْ فِيهَا پس تو سوار کر لینا اس میں مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ہر چیز کا جوڑا جوڑا وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل و عیال کو إِلَّا سوائے من سبق علیہ القول منہم ان میں سے جس کے اوپر ہماری بات سبقت لے جا چکی ہے ولا تخاطبنی اور نہ تو بات چیت یا مکالمہ کرنا مجھ سے فی الذین ان لوگوں کے متعلق ظلموا جن نے ظلم کیا ہے انہم مغرقون بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے فاذا استویت انت پھر جب آپ برابر ہوں ومن معک اور جو آپ کے ساتھ ہیں علی الفلک کی کشتی پر فقل الحمدللہ تو پھر کہیے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں الذی نجانا من القوم الظالمین جس نے ہمیں نجات دی ہے ظالم قوم سے وقل اور کہیے ربی انزلنی اے میرے پروردگار تو مجھے اتارنا منزلا مبارکہ با برکت اتارنا وانت خیر المنزلین اور تو بہترین منزلیں عطا کرنے والا ہے ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں وان کنا لمبتلین اور یقیناً ہم ہمیشہ سے آزماتے آئے ہیں ثم انشأنا من بعدہم پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد قرنن آخرین دوسری قوم یا زمانے کے لوگ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو دعوت دیتے ہیں اور قوم کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا عام طور پر جب گناہوں کا بوجھ انسان کے دل پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ نیکی کو بوجھ سمجھتا ہے یا نیکی کا حکم دینے والا اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مجنون ہے دیوانہ ہے اس کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے ہر وقت یہی کام یہ کرو یہ نہ کرو ایسے کرو ویسے کرو اس کی ایک اور بھی مثال لے لیں مثلا ایک وہی آدمی جس نے اولاد کو پالا اور سنبھالا ہے اب اولاد جوانی کو پہنچ چکی ہے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اب ان کو اس کی بات اچھی نہیں لگتی کیوں جی یہ اس بات پہ بھی ٹوکتے ہیں اس بات پہ بھی ٹوکتے ہیں اس بات پہ بھی ٹوکتے ہیں اے بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو کیوں اب یہ نہیں کہ اس کی سفید داڑھی ہونے کی وجہ سے اس کا خون سفید ہو گیا اور اس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ قربت بڑھ گئی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا بھی نقصان یہ نہ ہو ان کا یہ تکلیف سے بچ جائیں یہ مصیبت سے بچ جائیں یہ پریشانی سے بچ جائیں اور اس وقت اس کا خون ذرا جوش مار رہا ہوتا ہے چھوٹے موٹے نفع نقصان کو تو وہ گنتا ہی کسی پاسے میں نہیں ہے نا تو اس لیے اس کو لگتا ہے کہ یہ جو بابا ہے نا یہ کوئی اس کا دماغ ہل گیا ہے معاذ اللہ یہ کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ بات بات پہ ہمیں ٹوکنا روکنا کہ یہ کرو اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو حالانکہ یہ خیرخواہی اور نصیحت ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ایسے سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ کوئی نیکی اور اچھائی کا اور سیدھی بات بتانے والا ہو وگرنہ آج لوگ بڑے میٹھے ہو کے مشورے ایسے دیتے ہیں کہ انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں تو ایسی چیزیں موجود ہوں گی تو جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون اللہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے اب تو جان تیرا معاملہ جانے تیری عدالت میں نے رکھ دیا ہے اور سورہ نوح کے اندر اس کی مزید آگے تفصیل آئے گی کہ جناب نوح علیہ السلام نے پھر دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ میں نے ان کو بلایا ہر وقت بلایا لیکن انہوں نے کیا کیا پتھر مارے انہوں نے کیا کیا یہ باتیں کہیں انہوں نے کیا کیا آگے سے ظلم و زیادتیاں کی تو اللہ لا تذر ایک گھر بھی ایک آدمی بھی ایک بچہ بھی ان کی نسل کا نہیں چھوڑنا اگر ایک بھی چھوڑا نا لم یلدوا الا فاجرا او کفارا ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا نا وہ برا ہی پیدا ہوگا لہذا ان کی نسل کو ہی ختم کر دے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات. اور یہاں ایک بات جو مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ انبیاء کرام اور انبیاء کے جو ورثاء ہیں ان سے شروع سے لے کے اب تک لوگ دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے غائبانہ، لیکن بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے. بسا اوقات جو ہے وہ بد دعائیں لے ڈوبتی ہیں. تو قال رب انصرنی بما کذبون فاوحینا الیہ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی کی، انصنع الفلک، کہ آپ کشتی بنائیں، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اس سے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کی آنکھ تو ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ جس طرح اس کی عزت کے، عظمت کے لائق ہیں. ہم اس میں کوئی تمثیل، کوئی مثال یا مزید اس میں کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر کیا. کوئی لوگ آنکھوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری طرح دیکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے اور قرآن پاک کی صریح آیات کا انکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں جیسے اس کی عزت و عظمت کے لائق ہیں. تو فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فاذا جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو فرمایا وفارت تنور، ان کے جو تنور ہیں یعنی جہاں وہ آگ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کھانا پکانا چل رہا ہے، وہ بھی پھوٹ پڑے. حالانکہ پہاڑوں کے اندر پانی ایسا نہیں ہوتا، کہاں سے چشموں سے لوگ دور دور سے پانی لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آیا اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے. اور بیٹے نے یہی کہا تھا نا، اس نے کہا پہاڑوں میں کہاں سلاب آتا، کچھ چھوٹی موٹی بارش آئے گی تو پانی ادھر ادھر سے نکل کے چلا جائے گا، میں اتنی بلند و بالا پہاڑ ہیں ان کے اوپر چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور پھوٹ پڑے، اور فرمایا فسلک فیہا، اور اتنا پانی ہو گیا کہ کشتی چلنے والی ہے. تو فرمایا کہ فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، جوڑا جوڑا اس میں جو ہے وہ سوار کر لو، واہلک، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوال کر لو، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر اس بندے کو سوار نہیں کرنا جس کے بارے میں ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اس کو سوار نہیں کرنا. اور اس میں ایک جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا. تو فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ جن نے ظلم کر رکھا ہے نا، آپ کی بات کو نہیں مانا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں آپ نے مجھ سے مکالمہ بھی، اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کی سفارش بھی نہیں کرنی، انہم مغرقون. اب یہ سارے کے سارے جس طرح آپ نے دعا کی ہے وہ من وان اسی طرح قبول ہو گیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اختیار ہوتا ہے ایک دعا کا، جو بھی دعا کرے نا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایک دعا ایسی ہوتی ہے، سب انبیاء نے دعا کر لی ہے، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے. تو جناب نوح علیہ السلام نے دعا من وان اسی طرح پوری ہوگی. تو فرمایا فاذا استویت انت ومن معک، تو یہ انداز کہ جب آپ کشتی کے اوپر سوار ہو جائیں اور کشتی برابر ہو جائے یعنی چلنے لگ پڑے تو کیا کہنا ہے؟ فقل الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا رکنا ہے، یعنی کوئی بھی نعمت پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والی زبان، ٹھیک ہے. تو فرمایا اللہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی. وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور ساتھ میں یہ کہتے رہیے کہ اللہ ہمیں بابرکت منزل اور بہترین جگہ کے اوپر اتارنا، اور بہترین منزلیں تو ہی عطا کرنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے. غور کریں کیسی بڑی بڑی نشانی ہے اس میں. جن نے نافرمانی کی، بغاوت کی، اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ہم اتنے شادور ہیں، ہمیں کون بٹا سکتا ہے، کون جو ہے ہمیں ان ساری چیزوں سے ہٹا کے، یہ جو نوح علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں کہ عذاب ہوگا، سزا ہوگا نافرمانی سے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا اس میں بڑی نشانیاں دیکھ لو، ہم نے سب کچھ کیا. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، فسرین نے اس کا استمرار کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، یعنی شروع سے لے کے اب تک اور قیامت تک. اللہ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو پرکھنے کا، کہ ہم آزماتے ہیں ان کو. بساؤ کا سرا یعنی خوشحالی دے کے بھی آزماتے ہیں، بساؤ کا ذرا، ٹھیک ہے، تکلیف اور تنگی اس کے ساتھ بھی ہم آزماتے ہیں. لیکن جس شخص نے آزمائش میں اپنے رب کو یاد رکھا یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیگر اور بستیاں پھر ان سے آگے دیگر لوگوں کو پیدا کیا، جن کے بعد پھر یہ ایسا صورتیں آنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. مزید انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.